صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت، اور آج چونکہ 27ویں رات ہے اور شب قدر کی فضیلت۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب اس آیت پاک میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر روزے کس طریقے سے فرض کیے گئے تھے اور ان کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا تھا۔ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات تک کے آنے تک، یعنی آج کی عشاء سے لے کر اگلی رات کی عشاء تک ان کا روزہ ہوتا تھا، اور ابتدائی اسلام میں یہی دستور ہوا کرتا تھا لوگوں کا کہ وہ لوگ رات کے ٹائم عشاء سے لے کر اگلی رات کی عشاء تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک قول ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ انصار جو لوگ تھے ان پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو کبھی تو روزوں کا مہینہ شدید گرمی میں اور کبھی سخت سردی میں آ جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی تھی۔ تو چنانچہ جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ روزے گرمیوں میں آ رہے ہیں یا سخت سردی میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے وہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور مل بیٹھ کر یہ معاملات طے فرماتے تھے کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جائیں گے۔ یعنی وہ مکر و فریب کیا کرتے تھے کہ جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اگر وہ سخت سردیوں میں آئیں گے اور وہ سخت گرمیوں میں آئیں گے تو ہم ان کو ان مہینوں کے علاوہ ہم کسی اور ماہ میں رکھا کریں گے، یعنی موسم بہار میں رکھ لیا کریں گے۔ یعنی وہ اس کا جو ہے نا متبادل اختیار کر لیا کرتے تھے، وہ کسی اور مہینے میں روزے رکھ لیا کرتے تھے، جو کہ یہ ان کے مکر و فریب پر جو ہے نا اس کو مکر و فریب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو جو ہے نا باطل قرار دیا ہے۔ اور ہم پر روزے کب فرض کیے گئے؟ روزے چونکہ ہجرت کے دوسرے سال ہم مسلمانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پر فرض کیے گئے، اور روزہ جو ہے دین کا سب سے اہم رکن بھی ہے، اور جو اس روزے کے واجب ہونے کا انکار کرے گا تو اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس روزے کے واجب ہونے کا انکار کرے گا تو وہ تکفیر کرنے والا کہلائے گا، یعنی وہ منکر ہونے والا کہلائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا ماہ رمضان میں ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کو حکم دیتا ہے، جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے نیکی کو طلب کر اور میری طرف متوجہ ہو جا، اور اے گناہ کرنے والے گناہوں سے رک جا۔ یعنی اللہ پاک لوگوں کو یہ ندا کرتا ہے کہ اے لوگو، گناہوں کو کرنے والوں گناہوں سے رک جاؤ، اور نیکی کرنے والوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے۔ اور اللہ پاک صبح ہونے تک اللہ پاک کی یہی ندا رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رات کو رمضان مبارک کی ہر رات کو یہ ندائیں لگاتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بخش دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے،
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک لیلۃ القدر بھی ہے، تو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم رمضان کی آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا ہو وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ تو یعنی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ایسا ہے کہ اللہ پاک اس میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کا ثواب دگنا چگنا کر دیتا ہے، اور جو شخص لیلۃ القدر والی رات کو عبادت کرتا ہے۔ ہمیں پتہ تو نہیں ہے لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور ہمیں طاق راتوں میں مسلسل عبادت کرنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص ان طاق راتوں کو عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل لیلۃ القدر کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ جس نے 1000 ماہ رائے خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے رکھے تھے، یعنی کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے رکھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اظہار تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایسی نیکی کی تمنا فرمائی کہ اور کہا کہ اے رب، تو نے میری امت کو سب امتوں سے کم عمر والا بنایا ہے اور میری امت کو اعمال میں سب امتوں سے کم کیا ہے۔ تو تب اللہ پاک نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، کہ یعنی جو شخص اس رات کو، اس لیلۃ القدر والی رات کو عبادت کرے گا، اللہ پاک اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کا ثواب زیادہ دے گا۔ اور جتنی مدت بنی اسرائیل کے اس آدمی نے رائے خدا میں ہتھیار اٹھائے رکھے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو اس طویل مدت کے مقابلے میں ایک رات بخشی گئی ہے، یعنی کہ جتنی مدت کے لیے اس شخص نے اپنے کندھے پر ہتھیار اللہ کی راہ میں اٹھائے رکھے تھے، اس کا وہ عمل ایک طرف ہے، لیکن اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نعمت اور یہ انعام عطا فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس کا 1000 مہینے اللہ کی راہ میں، میری راہ میں ہتھیار اٹھانا ایک طرف ہے، لیکن اے رب، اے میرے حبیب، تیری امت کو میں ایک ایسی رات بخش رہا ہوں کہ اگر وہ اس رات کو عبادت کرے گی، اس رات کو پا لے گی، تو وہ اس رات کو عبادت کرنے والے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہوگا۔ یعنی بنی اسرائیل کے اس شخص کے 1000 مہینے کندھے پر ہتھیار اٹھائے رکھنے سے بھی زیادہ اس شخص کو ثواب ملے گا جو شخص لیلۃ القدر والی رات کو میری عبادت کرے گا، لیلۃ القدر والی رات کو میری حضور مغفرت طلب کرے گا اور میری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو یعنی پتہ چلا کہ اس شخص کا رائے خدا میں ہتھیار اٹھانا ایک طرف ہے، اور اپنی حضور کی اس امت کا، ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لیلۃ القدر والی رات کو عبادت کرنا یہ ایک طرف ہے، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کو بیدار ہو کر اس میں 2 رکعت نماز ادا کی، کہ جس شخص نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر والی رات کو بیدار ہو کر، یعنی بیدار ہوا اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی،
اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے کہ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش بھی دیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ اور آخر پر کیا خوبصورت انعام ہے کہ جبریل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام اس پر اپنی رحمت کرم کا نزول فرماتے ہیں، اور جس پر جبریل نے اپنے پر پھیرے ہوں وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے سامعین مکرم کے ایک تو رمضان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے والا کے لیے ایک علیحدہ جنت کے اندر دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے کہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ یہ ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے۔ اور جو شخص لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کو عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کو اپنی رحمت میں بھی جگہ دے گا، اور جبریل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیریں گے، اور جس پر اپنے جبریل علیہ السلام اپنے پر پھیریں وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں بھی رمضان المبارک کی قدر و مدرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر والی رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔